تو پھر معاملہ کیا بن گیا؟ اللہ نے فرمایا افلا تاقلون، دیکھو میرے نبی کو اگر عقل رکھتے ہو تو، اگر عقل رکھتے ہو تو پھر کیا ہوا؟ موسیٰ کو حکم ہوتا ہے لن ترانی، نبی کو حکم ہوتا ہے مرعانی، اور آخری لفظ دے رہا ہوں فقد رأى الحق، میرے نبی نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھ لیا۔ ارے حبل کو دیکھنے والوں، لات کو دیکھنے والوں، منات کو دیکھنے والوں، عزا کو دیکھنے والوں، آؤ خدا کو دیکھنا چاہتے ہو؟ من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا۔ نبی خدا ہو نہیں سکتا، لیکن خدا کی قسم خدا سے جدا ہو نہیں سکتا، یہ میرے نبی کی شان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، فرمایا دیکھ پہاڑ کو۔ علماء فرماتے ہیں سوئی کے ناکے کا کروڑواں حصہ صفاتی حسن کی تجلی ذاتی کی نہیں، صفاتی حسن کی تجلی طور پر آئی، طور جل کر خاک ہو گیا، سرما بن گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ جو آپ گواہ لے کے آئے تھے، 7 بندے ساتھ لے کے آئے تھے، وہ ہلاک ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام مدہوش ہو گئے۔ یہاں دوسرے مسلک والے کہتے ہیں نعوذ باللہ نبی بے ہوش ہو گیا۔ نبی بے ہوش نہیں ہوتا، مدہوش ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام مدہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا نا تو کیا کہا؟ یا اللہ تو پاک ہے میری توبہ، اس طرح یا اللہ تو پاک ہے میری۔ جس چیز کا مزہ آ جائے بندہ دوبارہ مانگتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے نا۔ بس اتنا سا جھٹکا لگا، صفاتی حسن کے سوئی کے ناکے کا کروڑواں حصہ۔ عرض کی مولا میری توبہ تو پاک ہے۔ اٹھے، اپنے کپڑے جھاڑے تو چل پڑے۔ اللہ نے فرمایا میرے پاک پیغمبر کہاں جا رہے ہو؟ یا اللہ گھر جا رہا ہوں۔ فرمایا تمہیں پتہ نہیں تو نے میرے صفاتی حسن کی تجلی دیکھی ہے؟ ارے تیرے چہرے پہ اتنا نور آ گیا ہے جو تجھے دیکھے گا وہ اندھا ہو جائے گا۔ بڑا نکتہ دے رہا ہوں، جو تجھے دیکھے گا کیا ہو جائے گا؟ یا اللہ کیا کروں؟ فرمایا رک جا۔ طور پر ایک ڈاٹا، ایک نقاب، ایک برقع آیا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ ذرا اپنے چہرے پر نقاب اوڑھ لو، ڈاٹا پہن لو، اور اب جاؤ، ڈائریکٹ تمہیں کوئی نہیں دیکھ سکے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے نقاب اوڑھا اور چلتے چلتے اپنے گھر پہنچے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، آپ کی زوجہ محترمہ حضرت شعیب کی بیٹی سیدہ صفورہ نے دروازہ کھولا۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ہنس پڑی تو کہا واہ اللہ کے پاک پیغمبر، ہم میں رہ کر ہمیں سے پردہ یہ کہاں کا دستور ہے؟ آپ نے فرمایا بی بی ذرا پیچھے اندر تے جان دے۔ جب اندر گئے نا تو حیرت سے پوچھا اللہ کے پاک پیغمبر کیا ہوا؟ کیا مردوں کو پردے کا حکم آ گیا ہے کہ یہ ڈاٹا پہننے کا حکم آ گیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بی بی نہیں، میں تو رب کا جمال دیکھ کے آ رہا ہوں۔ سوئی کے ناکے کا کروڑواں حصہ۔ بی بی تلملا اٹھی، عرض کی واہ موسیٰ، مشکل میں ساتھ ہوتی ہوں، جب یار کے جمال کی باری آئی اکیلے میں دیکھ آتے ہو۔ نقاب ہٹاؤ تو دید کراؤ، نقاب ہٹاؤ تو دید۔ جو جواب موسیٰ کو ملا تھا لن ترانی، وہ بی بی کو دیا تو نہیں دیکھ سکتی۔ جو طور پر موسیٰ کو ملا تھا لن ترانی، وہ بی بی کو کہا تو نہیں دیکھ سکتی۔ بھئی کیوں نہیں دیکھ سکتی؟ ارے میرے چہرے پر جمال اتنا آ گیا ہے، میرے چہرے پر جلال اتنا آ گیا ہے کہ اگر تو ڈائریکٹ دیکھے گی بغیر پردے کے تو اندھی ہو جائے گی۔ بی بی نے کہا نہیں نہیں، تم تو فقط نبی تھے، میں نبی کی بیوی ہوں، نبی کی بیٹی ہوں۔ یک نہ شد دو شد، میں نبی کی بیوی ہوں، نبی کی بیٹی ہوں، لیکن مجھے ذرا جمال تو دکھاؤ، میں چہرے کا جلال دیکھنا چاہتی ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام پہلے تو مانتے نہیں تھے، پھر کمپرومائز کیا۔ عورتوں سے کرنا پڑتا ہے کمپرومائز، خاتون خانہ کی بات ماننا پڑتا ہے، جو روٹی بھی کھانی ہوتی ہے، گھر میں بھی رہنا ہوتا ہے تو ماننا پڑا۔ کہا اچھا اس طرح کرتے ہیں، تو ایک آنکھ پر ہاتھ رکھ، دوسری آنکھ سے میرا چہرہ دیکھ، میرے چہرے کا جمال دیکھ۔
چلو اگر جائے تو ایک ہی آنکھ جائے دوسری تو بچ جائے، گھر بھی تو سنبھالنا ہے نا، بچے بھی تو سنبھالنا ہے، کھانا بھی بنانا ہے نا۔ آپ نے کہا مجھے منظور ہے، ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھا، جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے چہرے سے ڈاٹا اٹھایا، نقاب اٹھایا، جو حال موسیٰ کا طور پر ہوا تھا گھر میں بی بی کا ہو گیا۔ جو موسیٰ کا طور پر ہوا تھا گھر میں بی بی کا ہو گیا۔ فوراً موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیے، مولا میرا گھر، میری بی بی، نبی کی دعا منٹ میں لوٹ آئی نظر، پھر اٹھیں۔ اسی طرح پھر موسیٰ علیہ السلام نے نقاب اپنے چہرے پر رکھ لیا، اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ بی بی نے اٹھتے ہی برجستہ پہلے جملے میں یہ کہا، ارے موسیٰ علیہ السلام پھر جمال دکھاؤ، پھر چہرہ دکھاؤ۔ تو آپ نے فرمایا بی بی پہلے دعا مانگ کے نظر منگوائی ہے، تو بے ہوش ہو گئی تھی، پہلے دعا مانگ کے نظر منگوائی ہے۔ تو بی بی نے تلملا کر کہا، ارے اللہ کے پاک پیغمبر، مجھے رب کی عزت کی قسم، تم میری نظر کی بات کرتے ہو، ارے نظر کی بات نہیں نظارے کی بات کرو۔ ذرا رخ سے نقاب ہٹاؤ، جمال کراؤ، دید کراؤ، عید کراؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر نقاب ہٹایا، پھر بی بی کا وہی حال آتا ہوا۔ علماء فرماتے ہیں 70 مرتبہ بی بی کی نظر جاتی رہی، موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ کر نظر منگواتے رہے۔ ہاتھ میں کیا سی آواز آئی، ارے موسیٰ اگر مجھے دیکھنا تھا تو اپنی عورت سے حوصلہ لے کے آ جاتے، اپنی بی بی سے حوصلہ۔ 70 مرتبہ یہ نظر جا رہی ہے، 70 مرتبہ مدہوشی ہو رہی ہے، تم نے تو ایک مرتبہ دیکھا تو کہا مولا تو پاک ہے، میری توبہ۔ ذرا سنیو غور سے میرے لفظ کو سننا، جو سوئی کے ناکے کا کروڑواں حصہ دیکھے تو وہ کہے مولا تو پاک ہے، میری توبہ، میں قربان جاؤں آمینہ تیرے لال پر، میں قربان جاؤں حسنین کے نانے پر، میں قربان جاؤں کملی والے آقا پر، مشکل کشا پر، شمس الدحا پر، بدر الدجا پر، نور الہدا پر، کافی الورا پر، محمد مصطفیٰ پر، کہ خدا بن سج کر دج سج سے اپنے دکھانے پہ تلا ہوا تھا۔ ما زاغ البصر وما طغی، میرا نبی رج رج کر دیکھنے پر تلا ہوا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ خدا دکھانے پر تلا ہوا تھا، میرا نبی دیکھنے پر تلا ہوا تھا۔ آنکھیں بھی چتیائی نہیں، میرا نبی اپنے سر کی آنکھوں سے حقیقت میں جمال عکس خدا دیکھ رہا تھا، خدا کا جمال دیکھ رہا تھا، خدا کا جلال دیکھ رہا تھا۔ یہ کلیم اور حبیب کا فرق ہے۔ اور اس کے بعد سنو دوستو، یہ معراج کی رات ہے۔ یہ کون سی رات ہے؟ جد الانبیاء۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن ایک پتھر پر کھڑے تھے۔ قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ دو مختلف روایات آتی ہیں کہ فرشتوں نے اٹھایا، آسمانوں پر لے گئے۔ ایک روایت میں آتا ہے پتھر پر کھڑے تھے، پتھر بلند ہوا تو ابراہیم علیہ السلام آپ کو معراج ہو رہا ہے، معراج ہو رہا ہے، کیونکہ حضرت فرما رہے تھے کہ یہ راتیں بخشش کی راتیں ہیں، ان راتوں سے بندوں کا ایمان بھی بڑھتا ہے، بندوں کے نیک اعمال بھی بڑھتے ہیں، خدا بخشش کے بہانے دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر پر کھڑے تھے، پتھر نے اٹھایا، آسمان کی رفعتوں پر لے گیا، تو پھر کیا ہوا کہ آپ کی نظر عرش کے پائے کے نیچے جا کر رک گئی۔ جد الانبیاء کی نظر عرش کے پائے کے نیچے جا کر رک گئی، تو جب زمین کی طرف پاک پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے نگاہ کی تو ایک بندے کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا۔ کیا کرتے ہوئے دیکھا جی؟ تو نبی گناہ سے نفرت کرتا ہے، اس بندے کے لیے بد دعا کی، اس سے نفرت کرتے ہوئے مولا یہ گناہ کر رہا ہے، اس کو ہلاک کر دے۔ پھر دوبارہ نظر کی، ایک اور بندے کو دیکھا، وہ بھی گناہ کر رہا تھا، عرض کی مولا اس کو بھی ہلاک کر دے۔ پھر تیسرے بندے پر نظر پڑی تو فوراً رب ذوالجلال کی بارگاہ سے آواز آئی، اے میرے پاک پیغمبر، میرے خلیل،
تو میرے بندوں کو گناہوں کو دیکھ کر بد دعا کر رہا ہے، میں تو اپنے بندوں سے 3 کام کرواتا ہوں، 3 طرح سے پیش آتا ہوں۔ کتنی طرح سے جی؟ 3 طرح سے۔ تو گناہ دیکھتا ہے تو بد دعا کرتا ہے، میں ہلاک کر دیتا ہوں۔ میں تو اپنے بندوں سے 3 قسم کے معاملے کرتا ہوں۔ یا اللہ وہ کیا؟ فرمایا میرا بندہ گناہ کرے اور گناہ کرنے کے بعد توبہ کرے، میں معاف کر دیتا ہوں۔ کیا کرے جی؟ توبہ کرے تو میں معاف کر دیتا ہوں۔ اگر وہ توبہ نہ کرے تو اسی طرح مر جائے تو فرمایا پیچھے اس کی اولاد سجدہ کرنے والی ہو پھر بھی معاف کر دیتا ہوں۔ اولاد صدقہ جاری ہے نا؟ پیچھے اولاد دعا کرے تو پھر بھی معاف کر دیتا ہوں۔ اگر اس کی اولاد بھی دعا کرنے والی نہ ہو یا نالائق ہو یا اس کو باپ کی عظمت کا پتہ نہ ہو، ماں کی عطرت کا پتہ نہ ہو، تو فرمایا محشر کا میدان ہوگا، رب کے سامنے وہ بندہ کھڑا ہوگا۔ اب رب کی مرضی ہے کہ اسے بخش دے یا جہنم عطا کر دے، معاملہ آخری۔ لیکن یہاں کیا ہوگا؟ اولاد نے بھی دعا نہیں کی، اس نے توبہ بھی نہیں کی، کلمہ حضور کا پڑھا ہوا ہے، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے آج میرے رحم و کرم پر میرا بندہ کہ چاہوں تو جہنم رسید کر دوں، چاہوں تو جنت عطا کر دوں، لیکن میں جب اس کے مغموم چہرے کو دیکھوں گا مجھے اپنے محبوب کا شمس الضحیٰ کا چہرہ نظر آ جائے گا، تو پھر میں اس کے گناہوں کو نہیں دیکھوں گا، اپنے محبوب کی محبت کو دیکھوں گا، اپنے محبوب کی الفت کو دیکھوں گا۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معراج تھی۔ حضرت گرامی یہ معراج کی رات ہے، یہ یقیناً یہ بخشش کی رات ہے، لیکن بخشش کن کو ملتی ہے؟ جو حضور سے عشق کرنے والے ہوں، جو حضور سے محبت کرنے والے ہوں، اور محبت اور عشق ایمان سے بلند مقام محبوبوں کا حال اپنے فرشتوں کی زبان سے سننا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرشتہ کہتا ہے مولا فلاں نگر میں فلاں محلے میں تیرا ذکر ہو رہا تھا، ہم وہاں سے آ رہے ہیں، حتیٰ کہ آخری بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ایسے اہل ذکر میں کوئی بدکار بدبخت بھی بیٹھ جائے، ہم الجلساء لا یشقی جلیسہم، اللہ اس کو بھی بخش دیتا ہے۔ تو ہم سب یہاں محفل میں آئے، دعا کہ اللہ تعالیٰ ہماری بخشش کا بھی سما کرے۔ وما علینا الا ونصلی ونسلم علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا۔ انسرٹ کر دو۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا ابن مریم۔ اس مالک دی حمد و ثنا تو بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس سے ہزارہا کروڑہا درود پیش کرنے تو بعد اس مالک دا عظیم کرم ہے کہ سانو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی امت پیدا فرمایا۔ وقت تے کافی ہو چکے ہیں، دل تے کردہ سی کہ آپ سب بیان کردے رہن تے اسی محبت نہ سن دے رہیے۔ اللہ اللہ حاضری لوانی مقصود ہے، دعا ہے اللہ نبی دی رحمت دا صدقہ ساڈا سارے دا رل بیٹھنا قبول فرمائے۔
اور ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ پیار دیاں 4 گلاں ہو جان تاکہ روح نو اور ایمان نو تقویت مل جائے، کیونکہ روح بھی پیاسی ہے تے ایمان بھی منتظر ہے۔ انہیں اپنا بوا کھولے ہے کہ کوئی ایسی ٹھنڈی ہوا آئے جدی اندر نبی دا عشق ہوئے، نبی دا پیار ہوئے، اس پیار وچ میری بنجر زمین ہری ہو جائے۔ یہ مقصد ہے جی۔ صدقے جاواں رب نے سانو سمجھان واسطے کڈی حسین گل کیتی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سارے کہہ جو سبحان اللہ۔ ایڈا حسین منظر ہوئے تے مزمہ ہوئے تے آواز نہ نکلے تے بڑی ماڑی گل ہے، سارے کہہ جو سبحان اللہ۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، رب کی کہہ رہے ہیں تے اسی کی کر رہے ہیں؟ رب دی آواز کی ہے تے ساڈا پروگرام کی ہے، رب دا منصوبہ کی ہے تے ساڈا پروگرام کی ہے۔ رب کہہ رہے ہیں، یہ کدی کدی مسیتے آ جاندے نے، اتھے آ کے ہاتھ بھی بندے نے، رکوع بھی کردے نے، سجدہ بھی کردے نے، اتحیات تے بہ جاندے نے، ساریاں چیزاں مینوں ایڈیاں پیاریاں لگدیاں نے تے میرا پروگرام ہے تے کوئی بھی خالی نہ رہ جائے، ملائکہ پھڑ پھڑ کے انہوں جنت وار دیو۔ اے اللہ کیوں؟ یہ تے بڑے گناہگار نے، سیاہکار نے، بدعمال نے، بد کردار نے، بڑے گناہ کر کے آئے نے۔ آکھیا گناہ سائڈ تے رکھ، ویہ میرے نبی نے ہاتھ کیویں بننے سن، آئے ہوئے ہوئے، اور ویہ میرا نبی کھلوتا کیویں سی، اے آن والا گناہاں دی دلدل فسن والا جدوں کھلوتا ہے۔ میں ویکھیا دائے مصطفیٰ، میں ویکھیا دائے مصطفیٰ، میں تے نبی دی ادا نال پیار کرنا، میں گناہ ویکھنا بڑے نے، ساریاں چیزاں ہے نے، لیکن نبی دے عشق نے ہر چیز تے پانی پھیر دیتا۔ نبی دی ادا نے ہر چیز تے پانی پھیر کے رکھ دیتا ہے۔ کیوں؟ تو نبی ذاتہ ہے۔ وہ نبی نال پیار کر کے ویکھ تے صحیح، اللہ تینوں انج کر دے گا جویں ماں دے پیٹ چوں پیدا ہوئے ہیں۔ رب تینوں انج دا کر دے گا جویں ماں دے پیٹ چوں ہون پیدا ہوئے ہیں۔ کیوں؟ من یطع الرسول، من یطع الرسول، واہ قرآن تیری عظمت و صدقے جاواں، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اے میری اطاعت بات کری پہلے نبی دی کر، جے تو نبی دی محبت پناہ ہو گیا، میری رحمت تینوں اپیل بیٹھ کے جنت وار دے گی، تینوں جنت وار دے گی۔ اللہ اللہ۔ اس تو پہلے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اکھاں بھی نے، زبان بھی ہے، کنے انگ انگ مارو دھیان، کنے جوڑ نے، کنا کوچے، رب قریب نے پورے جسم بچوں دھیان رکھیا کدے تے؟ دل تے۔ آکھیا اوے اکھاں تے تابعہ دار نے، زبان تے تیری نوکر ہے، ہر چیز پورے جسم دے اعضاء تیرے نوکر نے، خادم نے، ایدے وچ میں ایک آقا رکھے ہے، ایک بادشاہ رکھے ہے۔ او کون ہے؟ او دل ہے۔ او کون ہے؟ دل ہے۔ اگر کسے بندے نو کہیے آ یار فلاں کام، کدی کسے کہے اکھاں نہیں مندیاں، آ یار فلاں کام کدی کسے کہے زبان نہیں مندی، آ یار مار ہاتھ بنا کے انہیں کدی کہے ہاتھ نہیں مندہ، آ یار بازار چلیے چلنا پیران نالے، اے نہیں کہے گا پیر نہیں مندے، کی کہے گا دل نہیں مندہ، دل نہیں مندہ، دل منا کے کی کہی گا اللہ دا ذکر کہی گا۔ اللہ دے ذکر دے وچ او جری کسوٹی ہے او کدو کم کرے گی جدو عشق مصطفیٰ آ جائے گا، جدو عشق مصطفیٰ آ جائے گا پھر دل کم کرے گا۔ جے کر عشق مصطفیٰ نہ آیا، نبی دی محبت نہ آئی،
تے کوئی گل بن سکتی بولو بولو بن سکتی کدوں بنے گی کدوں بنے گی جدوں تو ذاکر ہو جائے گا کہ ذکر کرنے واسطے کوئی رہبر چاہیے رہنما چاہیے کوئی رہنما چاہیے اللہ جہاں تینوں ذکر دسے لیکن بڑا بے ایمان ہے ایک انسان نو لے جاندا ہے پیراں تو لے جاندا ہے بڑے بڑے غوث تباہ کر دیتے بڑے بڑے ابدال تباہ کر دیتے بڑے بڑے قلندر تباہ کر دیتے لیکن جدوں کسی نے لگام دیتی کسی دی نسبت نال نسبت کی ہے عشق مصطفیٰ عشق مصطفیٰ عشق مصطفیٰ لے کے ذکر کر پھر کی ہوئے گا لوں لوں ہائے ہائے میرے لوں لوں اور دی یاد میں فنا ہو جائے گا اللہ بزرگ دست تیری آ میرے قریب آ میں تینوں دسنا ذکر چ مزہ کیویں ہوندا ہے کیونکہ مزہ لین واسطے انسان جاندا ہے اوے کسے رہبر کول جا کسے رہنما کول جا کسے مرد کلندر کول جا کسے ولی کامل کول جا جدے اندر عشق مصطفیٰ ہے دے کول جا پھر وہ دسن گے مارن گے دھیان دل تے قابو آئے ہے اینو چھڈانا ہے دل ذاکر کدوں ہوئے گا جدوں کسے دی قید وچوں نکلے گا ڈاکٹر صاحب جدوں کسے دی قید وچوں نکلے گا جدوں قید چوں کڈے گا پھر کرم تر کرم ہوندا جائے گا سبحان اللہ کرم تر کرم ہوندا رہے گا اللہ اللہ اے ویکھو بزرگاں سانوں وان دسی اللہ اللہ میرے ویکھو دل دیاں چار پھاڑیاں نے دل دیاں چار پھاڑیاں واہ 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 بزرگو اللہ جے لیٹے ہو تاں بھی اللہ توڑے تے کرم دی بشار کرے سبحان جے حیات ہو پھر بھی اللہ توڑے تے رحمت دی بشار کرے بزرگ دستے ہیں ویکھو میرے شیطان نو خدا نے بڑی طاقت دیتی بڑیاں جنساں بن جاندہ ہے بڑیاں قسماں بن جاندہ ہے آخدے نے اے بڑا بے ایمان ہے بندے نو ویکھدا ہے نبی دا عاشق ہے عشق چھڈا دے ماں اولیاء کرام نال پیار کردا ہے چھڈا دے ماں کسے نیک بندے دی صحبت رکھدا ہے چھڈا دے ماں اے پورے جسم نو قابو نہیں کردا بلکہ بندے دیاں چار پھاڑیاں نے دل منہ اتن دل دا منہ اتیں تے اے منتظر کدوں کوئی چنگی گل آئے میں نو اپنے وچ محفوظ کر لواں لیکن شیطان نے اس بندے دے دل نو قابو کیویں کیتا ہے واہ بزرگاں نے کمال کشری آخدے نے کہ سپ بن کے انہیں اے دے دل تے کلاوا چاڑیا اور اپنا منہ بندے دے دل تے آپ دل دے منہ تے انج رکھ دیتا ہے ہن ویکھو جدوں دل دا منہ بندے کوئی چنگی گل آئے گی جو اندر ہے باہر نکلے گا کیونکہ انہیں پھڑے ہے آخدے نے وہ سپ نو مارن واسطے سارا زمانہ جاندا ہے اور دی پوچھل کٹیے تے نہیں مردا درمیان چو کٹیے تے نہیں مردا اے دے مارن واسطے ایک کوئی کسوٹی ہے اے دی سری پھے دیو اے دی سری پھے دیو ہن منہ اتے رکھے ہے اے دیاں اتوں کلاوا نہیں لانا بزرگ دستے نے آ تنہائی وچ بہ جا یا کسے محفل وچ چلا جا اوتھے جا کے بہ کے ویکھو میرے اللہ ہو اللہ اللہ ہو 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 آخدنے اللہ ودان بنا تے تصورات دا ودان بنا تے ضرباں لا اللہ اللہ جدو اللہ دی ضرب لائے گا اے دی سری پھیس جائے گی اے سب کچھ پیشاں کر لے گا تے تم آزاد ہو جائے گا تو آزاد ہو جائے گا دوسرا طریقہ اس بے ایمان کو بچن واسطے اولیاء دے در تے جتھے بھی جاؤ اوتھے اللہ دا ذکر ہو رہے ہیں کتے اللہ دا ذکر ہو رہے ہیں کتے لا الہ الا اللہ دا ذکر ہو رہے ہیں ایک قدر واسطے ذکر دستے نے اتھوں آوازاں آ رہی ہیں اللہ دے ذکر دیاں کیوں آ رہی ہیں آن والا
اس بےمان کی قید وچوں باہروں ہی آزاد ہو جائے، اللہ اللہ باہروں ہی آزاد ہو جائے، جدوں ولی کامل کے اس آخانے کے داخل ہو جائے، ایڈی خالی جھولی اللہ دے ذکر نال اودیاں رحمتاں نال بھر جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کی کر دوسرا آئے کھو میرا اے نافع لا الہ الا ہائے 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 ڈاکٹر صاحب کمال نہیں ہو گئی ہائے ہائے آکھو سبحان اللہ لا الہ الا پڑھو حضرہ لا الہ محمد رسول اللہ۔ ایک نوجوان آ گیا ایک فقیر کو اللہ دے ولی کو آ گیا ہے سرکار میں تانوں کدی ہسدیاں نہیں ویکھیا، اللہ میں تانوں کدی ہسدیاں نہیں ہسدیاں نہیں ویکھیا، یہ کچھ بھی نہیں اے چوت فوٹو والی ٹھیک ہے تھی کرو آگیا سرکار میں کدی ہسدیاں نہیں ویکھیا، میں لگا دسن نبی دے غلاماں دا اے مقام ہے تے میرے نبی دا کی مقام ہوئے گا، نبی دے غلاماں دا اے مقام ہے۔ آکھیا سرکار میں تنوں کدی ہسدیاں نہیں ویکھیا، انہوں نے کہا بیٹا جدوں میں مر جاواں گا، اے گل تے غور کرنا، جدوں میں مر جاواں گا میرے جسم تو روح نکل جائے گی، ڈاکٹر صاحب جدوں میرے جسم تو روح نکل جائے گی غسل دین والے پھٹے تے میں لمحہ پایا ہوئے گا، غسل دے رہے ہوں گے تے اس ٹائم آ جائیں اس ٹائم آکھا سرکار جب پہلے میں مر گیا، آکھا جا گارنٹی ہے تو میرے تو بعد مرے گا، اور نبی دا غلام گارنٹی پہ دیندہ ہے تے میرے نبی دا کی مقام ہوئے گا، تو نبی دا تعلق جوڑ کے ویسے صحیح اللہ دیمن چکر گالی یاد آ گئی پیر جماعت علی شاہ رحمت اللہ پیر جماعت علی شاہ رحمت اللہ جہاں دے سرکار ہاتھ کر کے دسوں پیر جماعت علی شاہ سرکار جان دیو نا علی پور شریف سبحان اللہ سبحان اللہ ایک بندہ پاکستانی مدینہ منورہ چ مسجد نبوی چ حرم وچ رہن لگ پیا انہوں 10 دن ہو گئے روندیاں جڑا ملے آکھیا میرے پاسپورٹ پیسے گواچ گئے نے ٹھیک ہے گل تو مزہ نہیں جانا بولنا نہیں جوڑ لو پہلے پیراں چ ڈگ پئی پیراں چ ڈگ پئی تیرا کام بن جائے گا آخدے نے وہ بندہ منتظر ہے سرکار آئے تے پیر تیری مہربانی ہو تو کی کرنا انہوں نے کہا سرکار میں 10 دن ہو گئے میری ہر چیز گواچ گئی ہے پاکستان آیا تے میں واپس جانا ہے میرے کو کوئی چیز نہیں انہوں نے کہا اچھا آ جا ہائے 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 آپ نے فرمایا اتنے بہ جا میں 2 نفر پڑھ لیں مسجد داخل ہوئے سن انہوں نے کہا میں 2 نفر پڑھ لیں فارغ ہوئے آندے نے لے لوٹا لے جا او جرا دروازہ کھلا ہے نا انہوں جا کے کھڑکائیں اتھوں ایک لوٹا پانی دا بھر کے لایا لوٹا پانی دا بھر کے لایا آکھوں گا لو جی میں آیا کس کام سی تے مینوں لوٹا بھرن تے لا اپنی اپنی ادا ہے نا تے مینوں اس پاسے لاتا ہے جدوں گیا جا کے بوا کھڑکایا ایک بی بی آئی رات دے 12 دا ٹائم ہے انہیں پوچھا کون ہے آکھیا میں مسافر ہاں میں ایک لوٹا پانی دا بھرنا ہے تے تیری مہربانی بی بی بھر دے اس عورت نے کہا میرے بچے ستے نے میں کلی عورت ہاں میرا بندہ 2 سال ہو گئے نے باہر گیا ہے تے میں دروازہ نہیں کھولنا کیونکہ میں عورت ذات ہاں میں دروازہ نہیں کھولنا انہوں حکم سی لے کے آئیں خالی نہ آئیں کی گل ہے میں آکھیا بی بی ایک لوٹا پانی دا بھرنا ہے پھر غصے نال کہتا انہیں پہچان لے انہیں کہا تسی فلانے ہو انہیں کہا ہو تم او ہے انہیں کہا ہو میاں بی بی سن ہائے 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 آکھو سبحان اللہ تے بوا کھولتا آکھیا مذاق پہ کر دے ہو اپنے گھر دا بوا کھڑکا کے اپنے آپ نو کہہ رہے ہو میں لوٹا پانی دا بھرنا ہے لوٹا ہاتھ وچ تے مڑ مڑ کے پیچھے پہ ویندے نے انہیں آکھیا کی ویندے ہو آکھیا میں مسجد نبی چوں آیا
میں مسجد نبی جو آیا انہیں کیا کہیں دیاں گلاں کرتے ہو انہیں کیا ہے مسجد نبی ہے 10 قدم ایتھے آیا وہ سمندر بھی ہے رستے جو اور بھی شہر نے مسلمانہ تیرے کو پوچھنا جے کر نبی دے غلام دے غلام دے غلام دے غلام دی شان ہے کہ میرے نبی جی کی شان ہوئے تکبیر نعرہ تکبیر